اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا عنوان عقیدہ و عمل تھا، جو اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اسلام جنت کی بات کرتا ہے، قرآن میں جنت کا ذکر ہے، لیکن وہ اس طرح آسانی سے نہیں ہے جتنا آسان ہم سمجھتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اور اس کے اوپر وہ ثابت قدم رہے، تب ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہم نے کہا اس کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں۔ یعنی جو کچھ ہم اپنی زبان پہ لائے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس خدا کے، تو اب پوری زندگی میں اس اصول کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس خدا کے، تو نہیں ہے کوئی قانون سوائے اس کے قانون کے، نہیں ہے کوئی حکم سوائے اس کے حکم کے، نہیں ہے کوئی رازق سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی خالق سوائے اس کے، نہیں ہے کوئی قادر سوائے اس کے۔ یعنی ہر منزل میں ہم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ اور حسین ابن علی نے، اس لیے کہ ابھی صرف مصائب ہے، حسین ابن علی نے اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا یہ کہہ کے کہ معبود اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا، اس نے کیا پایا جس نے تجھ کو کھو دیا۔ پورا حسین ابن علی کا منشور یہی ہے کہ انسان کے اندر خدا پرستی کا جذبہ پیدا کیا جائے، سخت سے سخت ترین حالت میں سجدے کے معیار کو بیان کیا جائے، سخت سے سخت ترین حالت میں خدا کے یاد کرنے کے فائدے کو بیان کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ انسان چاہے لاکھ سخت ترین منزل میں ہو لیکن وہ کبھی بھی خدا کو فراموش نہ کرے، لاکھ سخت مسائل آ جائیں لیکن کبھی بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی اسے دینی پڑے۔ یعنی اپنے خدا کی مرضی کے حصول کے لیے انسان کو جو بھی قربانی دینی پڑے وہ اس قربانی کے لیے تیار رہے۔ اور حسین ابن علی نے اس پیغام پہ عمل کر کے کربلا کے میدان میں بتایا، حسین ابن علی نے اس پیغام کے اوپر عمل کر کے کربلا کے میدان میں بتایا۔ حسین کی منزل تو بہت بڑی منزل ہے، خود آپ حسین ابن علی کے خیام میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، بچوں نے یہ ضرور کہا کہ بابا پیاس لگی ہے، امو پیاس لگی ہے، لیکن کسی بچے نے یہ کہہ دیا ہو کہ ذرا یزید کی بیعت کر لیتے تو پانی مل جاتا۔ یعنی یہ عزم و ارادہ حسین ابن علی کے خیام میں رہنے کی بنا پہ تھا۔ ٹھیک ہے، ایک انسانی تقاضا ہے یہ کہہ دیا پیاس لگی ہے، اور میں یہاں پہ ایک جملہ اور کہہ دوں کہ بچوں نے تو اپنی پیاس کا اعلان کیا یہ کہہ کے کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، لیکن کسی بچے نے یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، ذرا یزید کی بیعت ہو جائے تو پانی مل جائے۔ لیکن ذرا یہ بتائیں کہ حسین اپنی پیاس کا اعلان کیسے کرے؟ حسین اپنی پیاس کا اعلان کس طرح کرے کہ ہمیں کتنی پیاس لگی ہے؟ بچے تو یہ کہہ سکتے ہیں، حسین اللہ کی صدا بچے تو بلند کر سکتے ہیں، لیکن حسین ابن علی اپنی پیاس کا اعلان کیسے کریں؟ تو اب بات سمجھ میں آئی کہ علی اکبر کہ جب پہلے حملے کے بعد سے لوٹ کے آئے ہیں تو کیا علی اکبر کو نہیں معلوم ہے کہ خیام میں پانی نہیں ہے؟ علی اکبر کو نہیں معلوم ہے کہ عباس گئے شہید ہو گئے پانی نہیں آیا؟ علی اکبر کو یہ نہیں معلوم تھا؟ یہ آ کے کیوں کہتے ہیں بابا بڑی پیاس لگی ہے؟ بھائی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جناب علی اکبر یہ کیوں کہتے ہیں بابا بڑی پیاس لگی ہے؟ اگر کوئی پانی کی سبیل ہو جائے، کیا یہ سوال ایسا نہیں لگتا کہ جب سارے مارے گئے یہاں تک کہ حضرت ابو الفضل عباس تک گئے اور پانی نہیں آیا، خیام میں پانی نہیں ہے، تو یہ سوال علی اکبر کا کیا ہے کہ بابا اگر کچھ پانی کا انتظام ہو جائے، بڑی پیاس لگی ہے، تو میں دکھاؤں کہ بنی ہاشم کے شیر کس طرح لڑتے ہیں۔
اس لیے کہ جانتے تھے کہ جب میں یہ کہوں گا بابا پیاس لگی ہے تو پھر یہ اسی کا بیٹا ہے جو علم امامت رکھتا ہے، وہ ضرور یہ کہے گا بیٹا ذرا اپنی زبان ہمارے منہ میں ڈال کے دیکھو۔ حسین تو اپنی پیاس کا اعلان نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ہو جو حسین کی پیاس کا اعلان کر دے، کوئی ایسا ہو اتنا کڑیل جوان کہ جو بوڑھے شخص کے دہن میں زبان ڈالے تو پیاس کا اعلان کر دے۔ جب مولا نے کہا کہ بیٹا علی اکبر ذرا ہمارے منہ میں اپنی زبان ڈال کے دیکھو، جب علی اکبر نے حسین ابن علی کے دہن میں زبان ڈالی ہے تو زبان کو کھینچ لیا، یہ کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خوش ہے۔ یہ اعلان حسین ابن علی کے پیاس کا اعلان تھا، اور فرمایا آپ نے کہ حسین کی زبان علی اکبر سے زیادہ خوش تھی۔ علی اکبر تو کڑیل جوان ہے، حسین کی حالت، حسین وہ ضعیف باپ، لیکن حسین کی زبان کتنی خوش تھی کہ علی اکبر کو اعلان کرنا پڑا کہ بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ تو کربلا کے میدان میں جو ثبات قدم کا مظاہرہ کیا گیا، تاریخ عالم آدم میں یہ مظاہرہ نہیں ملے گا، کسی بھی تاریخ میں دکھا دیں کہ اس منزل پہ آنے کے بعد کوئی ثابت قدم رہا ہو جہاں دنیا میں انسان کے ساتھ بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہاں اختلال حواس ہو جاتا ہے، انسان کچھ کہتا ہے، وہ کہتا کچھ ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، کرتا کچھ ہے۔ لیکن ذرا کربلا کی منزل میں آ کے بتا دیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین کی یہ منزل رہی ہو کہ حسین کو سوچنا پڑا ہو اب کیا کرنا ہے۔ ایک ملے، اور دنیا کے تمام جنگوں کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جنگ کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو صبح کسی کے اختیار میں، شام میں کسی کے اختیار میں ہو جاتی ہے، صبح کسی کے حق میں ہوتی ہے، شام میں کسی کے حق میں ہو جاتی ہے۔ کربلا کی واحد جنگ ہے جو صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک حسین کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ حسین نے اپنا پورا وجود خدا کے اختیار میں دے دیا تھا۔ حسین نے اپنا پورا وجود خدا کے اختیار میں دے دیا تھا، اس لیے صبح عاشورہ سے عصر عاشورہ تک پوری جنگ حسین ابن علی کے اختیار میں۔ اور میں آپ نے تو جو ثبات قدم کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں ملے گا، اور اسلام پورا نام ہے ثبات قدم کا، جو کچھ انسان زبان سے کہے اس پہ عمل کر کے دکھائے، سخت سے سخت ترین منزل میں عمل کر کے دکھائے۔ اگر فلسفہ سجدہ بیان کر رہا ہے تو ایسا سجدہ کرے کہ بڑے سے بڑے شاعر کو یہ کہنا پڑے کہ تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز بندگی کا اعتبار آیا۔ اور میں اپنے شاعر کو یہ کہنا پڑے کہ تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز بندگی کا اعتبار آیا۔ فلسفیوں کو اپنے اشعار میں یہ کہنا پڑے کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سبات، کہتا ہے گاگا حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردے صدرنگ کائنات، ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ حسین ابن علی کا پورا استحکام، حسین ابن علی کا سارا ثبات قدم عالم انسانیت کو ایک درس دے رہا ہے کہ دیکھو اپنے خدا کے ہو جاؤ، اپنے خدا کے سامنے جھک جاؤ، اپنے خدا کی معرفت رکھو تو کبھی بھی تمہارے اندر اضطراب نہیں ہوگا، کبھی بھی تمہارے اندر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی جس کے بعد یہ کہا جائے کہ انسان انسانیت سے خارج ہو چکا ہے۔ تم اس منزل پہ پہنچ جاؤ گے جہاں فرشتے آنے کے بعد تمہارا احترام کریں گے، تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اس کا ذکر آیا کہ وہ بندے جو ہماری عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے تو اللہ اسے اپنی طرح بنا لیتا ہے۔ تبھی تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے حسین ابن علی کی زیارت شرط ہے، جس نے حسین ابن علی کی زیارت معرفت کے ساتھ کی، اس نے اللہ کی زیارت اس کے عرش پہ کی۔ شرط ہے حسین ابن علی کی معرفت، شرط ہے حسین ابن علی کے کردار کے ایک ایک گوشے کی معرفت، اور میں اپنے یہ ایک شرط ہے اگر انسان اس طرح زیارت انجام دے تو یقیناً اس نے اپنے اللہ کی زیارت عرش پہ کی۔ حسین کا وہ مقام، حسین کا وہ کردار، حسین کا وہ عزم، وہ استحکام جو آج اس دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، جہاں پہ انسان تھوڑی تھوڑی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسان تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ غلط طریقے کا اور غلط راہوں کا استعمال کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے سخت ترین منزل میں دکھایا کہ دیکھو کسی بھی عالم میں اگر دشمن بھی آ جائے تو پانی نہ بند کرنا، اگر راستہ روکنے والا بھی آ جائے تو اسے پانی پلانا، اگر ہر کا لشکر آ کے تمہارا راستہ روک رہا ہو تو پانی پلاتے رہنا۔ یہ حسین کا استحکام تھا۔ ارے یہ حسین کا استحکام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ جو لوگ حق کے لیے نکلتے ہیں ان کا مقصد صرف مشیت پروردگار ہوتا ہے۔ جب حسین ابن علی مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہے تو اچانک مولا کو آنکھ لگ گئی، آنکھ کا لگنا تھا، نیند کا آنا تھا، اچانک بیدار ہوئے اور بیدار ہو کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے سنا، بھائی اذان علی اکبر کی مجلس ہے، جناب علی اکبر نے سنا کہ بابا آپ نے یہ کیا کہا کہ میں نے خواب مجھے آنکھ لگ گئی، جیسے کسی ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ یہ قافلہ تو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے لیکن موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، یہ قافلہ تو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے لیکن موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ تو علی اکبر نے، اگر دنیا کا آج کا جوان ہوتا، آج کے لوگ ہوتے، جوانی کی امنگیں ہوتی ہیں، جوانی کے خواہشات ہوتے ہیں، تو وہ کہتا کہ جب موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے تو پھر اپنا راستہ بدل دیں،
پھر ہم کہیں اور چلے چلیں، پھر خود کو کسی محفوظ مقام پہ لے چلیں. لیکن علی اکبر نے صرف ایک سوال کیا اور آج کے جوانوں کو ایک پیغام دے دیا، آج کے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا یہ سوال کر کے. یہ نہیں پوچھا کہ راستہ بدل دیا جائے، خود کو محفوظ جگہ پہ لے جایا جائے، اپنی جان بچا لی جائے. ایک ہی سوال کیا کہ بابا کیا ہم حق پہ ہیں؟ مولا کہتے اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ تو اس کے بعد علی اکبر، یہ صدا صرف دو جگہ آپ کو ملے گی. ایک علی اکبر کا دادا علی یہ بولا اور ایک علی اکبر یہ بولے. جنگ صفین میں جب مولا علی صفوں کے درمیان صرف ایک پتلا کرتا پہن کے صفوں کے درمیان ٹہل رہے ہیں، نہ جسم پہ زرہ ہے نہ ہاتھ میں تلوار ہے، تو ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی، جنگ کے میدان میں ایک پتلا کرتا پہن کے آپ ٹہل رہے ہیں؟ تو مولا نے ایک جواب دیا کہ علی وہ ہے جو موت سے خوف نہیں کھاتا، یا موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ جا پڑے. یہ صفین میں مولا علی نے کہا تھا. اور اس کے بعد کربلا کے راستے میں جناب علی اکبر نے کہا، جب یہ پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کہا کہ اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ تو اب اس کے بعد جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا پھر موت سے کیا ڈرنا، یا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہ ہے عزم، یہ ہے استحکام. کربلا والوں کا یہی عزم و استحکام تھا کہ موت آ جائے، سختیاں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، لیکن کسی عالم میں بھی حق کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے. ایسے حسین کو جوان درکار تھے، ایسے حسین کو بچے درکار تھے، ایسے حسین کو اصحاب درکار تھے جن کی صرف ایک منزل تھی کہ کچھ بھی ہو جائے حق پہ آنچ نہ آئے. اور یہ سلسلہ جب کربلا تک پہنچا اور 2 تاریخ کو کربلا میں یہ قافلہ پہنچا اور 3 تاریخ سے عمر صاحب نے 4000 لشکر پہرے کے لیے بیٹھال دیے اور اسی دن سے پانی کم ہو گیا اور خیام حسینی میں پانی کی کمی ہونے لگی. 7ویں سے پانی بند ہو گیا. اللہ تش کی صدا تھی. لیکن کیا کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ بیعت کر لیں؟ ارے پانی کی ضرورت ہے، آپ یزید کے سامنے جھک جائیں؟ نہیں، جس کو آپ دیکھتے جائیں اس کا جذبہ یہی ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، لیکن باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. ہم قتل کر دیے جائیں گے لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے. کربلا کا پورا پیغام ظالموں کے مقابلے کے لیے آیا، ظلم کے مقابلے کے لیے آیا، عدالت انسانی کے لیے آیا کہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکے حسین ابن علی کے نام کے بعد سے کوئی اطمینان سے ظلم کا مقابلہ کر سکے، چاہے لاکھ سختیاں ہوں، چاہے لاکھ مشکلات ہوں. اس لیے کہ حسین نے اس ظلم کے مقابلے کے لیے اپنے ایسے گود کے پالوں کو قربان کیا ہے کہ حسین کے لیے علی اکبر کا بھیجنا بڑا سخت تھا. حسین کے لیے علی اکبر کا بھیجنا اس لیے کہ علی اکبر وہ ہے کہ جب حسین ابن علی ایک وقت یہ آیا کہ ایک بار رسول اللہ کی قبر پہ گئے اور جانے کے بعد قبر پہ کچھ راز و نیاز کی گفتگو کی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، جب سے آپ اس دنیا سے گئے ہیں آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں، آپ کا دیدار نہیں ہوتا. اچانک یہ کہتے کہتے امام حسین کو نیند آ گئی. قبر پہ سر رکھنے کے بعد اچانک جو نیند آئی تو رسول اللہ خواب میں آئے. کہا میرے بیٹے حسین، آج میں تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتا ہوں جو سیرت و صورت میں ہماری طرح ہوگا، جو سیرت و صورت میں ہماری طرح ہوگا، جو رفتار و گفتار میں ہماری طرح ہوگا. اس کے بعد علی اکبر کی ولادت ہوتی ہے. وہ اس طرح بچہ اس طرح تھا کہ حسین اس طرح چاہتے تھے کہ ایک طرف تو بیٹے کی محبت تھی، ایک سیرت و صورت میں رسول اللہ کی طرح تھا تو رسول کا احترام بھی اس کے لیے تھا، اس لیے کہ رفتار و گفتار میں رسول کی طرح ہے، سیرت و صورت میں رسول کی طرح ہے. تبھی تو حسین ابن علی نے کہا کہ جب مجھے رسول اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی تھی تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا. یعنی احترام رسول میں دیکھا کرتے تھے، بیٹے کی محبت ہوا کرتی تھی. وہ علی اکبر حسین کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن حسین کے ساتھ ایک مؤذن بھی ہے جو ہر جگہ حسین کے لیے ابن علی کے لیے اذان دیا کرتا ہے. لیکن جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی تو حسین نے جس مؤذن کا نام حجاج ابن مسروق تھا اسے مولا نے کہا کہ آج تم اذان نہیں دو گے، آج زینب کی خواہش ہے علی اکبر اذان دیں گے، آج ام کلثوم کی خواہش ہے علی اکبر اذان دیں گے. حجاج تم نے بڑی خدمت کی ہے، تم نے بڑی اذان دی ہے، آج ہمارا بیٹا اذان دے گا. اس لیے کہ رسول مولا حجت بھی تمام کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو علی اکبر کس طرف ہے، شبیہ رسول کس طرف ہے، وہ جو رفتار و گفتار میں رسول کی طرح ہے وہ کس طرح ہے. ارے علی اکبر کی اذان کے ذریعے حسین یہ بھی حجت تمام کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو رسول کی شبیہ کس طرف ہے. اس لیے کہ حسین جب حجت تمام کرنے آئے تھے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ رسول کا امامہ کس کے سر کے اوپر ہے، رسول کی سواری کس کے پاس ہے، رسول کی تلوار کس کے پاس ہے. اس طرح حسین حجت تمام کرنا چاہتے تھے. علی اکبر کو اذان کے لیے کہا، علی اکبر نے اذان دی. عزیزو جیسے علی اکبر کی آواز اللہ اکبر گونجی، زینب کے اوپر گریا طاری ہو گیا. ارے زینب جانتی تھی کہ ابھی تو علی اکبر کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب یہ آواز خاموش ہوگی تو ایک آواز یہ بھی آئے گی،
ہمارے بابا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ ہائے علی اکبر کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ چاروں طرف گریا شروع ہو گیا، بیویوں میں گریا شروع ہوا۔ علی اکبر کی آواز کے بعد رسول اللہ کا زمانہ یاد آیا۔ علی اکبر نے آذان تمام کی، نماز شروع ہو گئی۔ نماز کا شروع ہونا تھا کہ نماز تمام ہوئی، جنگ شروع ہوئی، سب مارے جانے لگے۔ اب جو علی اکبر کی آواز ہے تو پھر کہاں آتی ہے کہ جب علی اکبر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بابا اب ہمیں بھی تو جنگ کی اجازت دیجئے، بابا اب ہمیں بھی تو مرنے کی اجازت دیجئے، تو حسین نے ایک ہی جملہ کہا، جاؤ بیٹا اگر چاہتے ہو تو اجازت تو ہے، لیکن تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی کا حق ہے، پہلے جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ ہائے علی اکبر گئے، جانے کے بعد جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جناب زینب نے سر سے پیر تک دیکھا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج تک تو علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا ہے، اگر آج کچھ مانگ لیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ ارے اس منزل میں ہوں کہ پانی بھی نہیں کہ پانی پلا سکوں۔ لیکن یہی سوچ ہی رہی تھی کہ علی اکبر نے ایک ہی سوال کیا، پھوپھی اماں جب میں بابا کے پاس گیا تھا تو بابا نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہاری پھوپھی کا حق ہے، جاؤ ان سے جا کے اجازت لے لو۔ تو جیسے یہ کہا تو جناب زینب خاموش ہو گئی۔ جب جناب زینب خاموش ہوئی تو علی اکبر کہتے ہیں، پھوپھی اماں جب محشر میں یہ سوال اٹھے گا کہ حسین زیادہ پیارا تھا کہ علی اکبر زیادہ پیارا تھا، جناب زینب نے کہا جاؤ بیٹا میں نے اجازت دی۔ جب اپنی اماں ام لیلہ کی طرف متوجہ ہوئے، ام لیلہ نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، جب تمہاری پھوپھی نے اجازت دے دی تو جاؤ ہماری طرف سے بھی اجازت ہے۔ علی اکبر وہ ہے کہ جس کی آذان پہ گریا ہوا، جو بیبیوں کی ڈھارا سے اب جو علی اکبر جاتا ہے جنگ کے لیے تو بیبیاں کہتی علی اکبر ارے ذرا ہماری غربت کا خیال رکھنا، تو علی اکبر نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ زیادہ غریب ہیں یا ہمارا بابا زیادہ غریب ہے۔ علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی اکبر جو نکلے تو 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ گرا۔ ہائے ایسا لگتا تھا کہ بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہاں راوی تم نے صحیح کہا، اس لیے کہ علی اکبر جب خیمے سے نکلیں گے تو دوبارہ تو نہیں آئیں گے، سب جو علی اکبر نہیں جا رہے ہیں، علی اکبر کا جنازہ جا رہا ہے۔ لیکن راوی یہ کہتا ہے کہ جب نکلنا چاہتے تھے ایسا لگتا ہے کوئی دامن پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی بڑا ہوتا تو بازو تھامتا، لگتا ہے کوئی بچی ہے جو دامن پکڑ لے رہی ہے۔ آپ متوجہ ہوئے کون ہے؟ وہ سکینہ ہے جو جانتی تھی کہ جب علی اکبر جائیں گے تو لوٹ کے نہیں آئیں گے، اس کے بعد تماچے لگیں گے، اس کے بعد گوشوارے چھینے جائیں گے۔ الغرض علی اکبر روانہ ہوئے، حسین سے رخصت ہوئے۔ جب علی اکبر رخصت ہو گئے عزیزو تو اب وہ منزل آئی کہ حسین نے سوار تو کر دیا، بس یہی بڑی حساس منزل ہے اور یہیں پہ مصائب تمام ہو جائے گا۔ جب علی اکبر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو اچانک مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا میرا بابا زمین پہ گرا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار، ایک بوڑھا شخص پیچھے جا رہا ہو، ارے کیا کیفیت ہوگی جس نے قاسم کا جنازہ اٹھایا، جس نے عباس کے لاشے کو اٹھایا ہو، جس نے محمد کے لاشے کو اٹھایا ہو، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، وہ علی اکبر کے پیچھے اگر دوڑے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اچانک مولا گرے، علی اکبر گھوڑے سے اترے، کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں یہ احساس ہوتا کہ جوان بیٹے کو رخصت کرنے کے بعد باپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ علی اکبر گئے تو اب نہیں آئے، ایک صدا آئی، بابا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ ہائے حسین جو علی اکبر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے کے اوپر ہے۔ ارے حسین نے علی اکبر کے سر کو اپنی گودیوں میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا بیٹا ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ۔ کہا بابا کلیجے میں سینے کی ابھی چک چکی ہے، بابا سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ حسین نے آستین کو موڑا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے جو سینے سے برچھی کا پھل نکالا، ارے علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، جسم سے روح نکل گئی۔ حسین نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، بیٹا تمہارے بعد زندگانی یہ دنیا پہ خاک ہے، بیٹا تمہارے بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ آؤ بنی ہاشم کے بچوں، جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھے گا،
اب روایت میں تو کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ حسین نے دیکھا کوئی برابر میں آ کے کھڑا ہوا، ارے حسین نے دیکھا، کیا دیکھا؟ زینب کھڑی ہے، کہا بہن زینب ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، ابھی خیمے میں جاؤ، میں کہوں گا مولا ابھی تو خیمے میں بھیج دیجئے، لیکن شام غریبہ ہوگی، خیمے میں آگ ہوگی، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہائے زینب کیا کرے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔